بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں راجہ افتخار۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس طالبات ونگ کی چیئرپرسن محترمہ میمونہ کیانی ایڈوکیٹ۔ محترمہ، کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، اور مجھے یہاں پہ دعوت دینے کا، گفتگو کرنے کے لیے بھی آپ کا بہت شکریہ۔ چند دن پہلے آپ نے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کی، کشمیر بنے گا پاکستان ریلی، اور آپ کی مسلم کانفرنس کی دیگر خواتین بھی تھیں۔ تقریباً 300 کلومیٹر کا آپ نے سفر کر کے مظفر آباد سے نیلم تک ایک ریلی نکالی۔ ایسے وقت پہ ریلی نکالی ہے کہ جب پاکستان کو ایک عوام کی حمایت کی بہت بڑی ضرورت تھی، کہ پاکستان کی مشرقی بارڈر کے بعد مغربی بارڈر پر بھی پاکستان کی جو شورش شروع ہو چکی ہے، جس کے پیچھے ہندوستان جو ہے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ نیلم کے لوگوں کے کیا تاثرات تھے، کیا جذبات تھے؟ راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دن کی بات نہیں یا 2-4 برس کی بات نہیں۔ تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، اس کی جو یہ کوئی انتخابی سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نہ ہی یہ کل کی کوئی سیاست ہے۔ یہ سیاست ہماری جو ہے، یہ نظریے کی سیاست ہے، عقیدے کی سیاست ہے، تحریک پاکستان کی سیاست ہے، نظریہ الحاق پاکستان سے وابستگی کی سیاست ہے، قائد اعظم اور علامہ اقبال سے وابستگی کی سیاست ہے۔ اور اگر اسی کو آپ دیکھیں تو 1932 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، تکمیل پاکستان اس کی بنیاد تھی، اور جب متحدہ ہندوستان تھا۔ پھر اسی چیز کو آگے اگر لے کے چلیں تو 19 جولائی 1947 کو قرارداد الحاق پاکستان منظور ہوئی، اور اس قرارداد کی ایک اہم جو بات تھی کہ اس میں جو 21 نشستیں جو مسلم کانفرنس کی تھی، اور ٹوٹل تھی ہی ریاست جموں کشمیر میں 21 نشستیں، تو وہ سارے کے سارے ممبران اس اجلاس میں شامل تھے، جس میں سب کا یہ متفقہ یہ قرارداد منظور ہوئی الحاق پاکستان کے نام سے۔ تو یہ جو اتنے ممبران، جو سب کے ممبران 21 ممبران کی شمولیت، یہ باقاعدہ خود ایک سگنیفیکینس ہے اور ایک اتھارٹی رکھتی ہے۔ اور اسی کو اگر آگے لے کے چلیں تو پھر اعلان نیلا بٹ ہے، جب مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب نے 23 اگست 1947 کو نیلا بٹ کے مقام سے باقاعدہ پہلے اعلان کیا، جس میں پہلے انہوں نے مہاراجہ کو مسلمان ہونے کی دعوت دی۔ پھر دوسری بات ان کی یہ تھی کہ ریاست کا الحاق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرے، اس کا مطالبہ کیا، اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر یہ باتیں نہ مانی گئی تو پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا جائے گا، مسلح جدوجہد۔ بالکل۔ تو یہ پھر مسلح جدوجہد کا جو آغاز ہے وہاں سے کیا گیا تھا، اور چونکہ پاکستان جو مارز وجود میں آیا ہے تو وہ مذاکرات کے ذریعے سے آیا ہے، جس میں مسلم لیگ، قائد اعظم، انگریز، کانگریس سے سیاسی جدوجہد کے ذریعے جی بالکل، یہ مسلح جدوجہد، اور یہ مذاکرات میں یہ چیز باقاعدہ طے تھی کہ جو 80% سے زائد مسلمانوں کا جو علاقہ ہے اس کو آٹومیٹکلی وہ اس کا ہلاک پاکستان کے ساتھ کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ ہندوستان نے ہمیشہ مکارانہ چالیں چلی ہیں، اس نے پہلے سے ہی اپنی فوجیں جیسے کپورتھلا، ایسٹ پنجاب میں اپنے فوجی دستے جو ہیں تو وہ اتارنے شروع کر دیے تھے، سول وردی میں، سول کپڑوں میں اتارنے، سول اپنے جو فوجی دستے اتارنے شروع کر دیے تھے، اس نیت سے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ریاست پر قبضہ کریں گے۔ تو یہ جو اس تمام چیزوں کو روکنے کے لیے مجاہد اول نے وہاں سے تحریک کا آغاز کیا، اور پھر جو مشرقی پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو اس وقت جب سندھو دیش، کاشر دیش، ہندو دیش، گریٹر پنجاب میں اور عظیم تر بلوچستان اور اس طرح کے جب نعرے لگائے جا رہے تھے، تو یہ اعلان نیلا بٹ یہ اس چیز کو روکنے کے لیے، اور مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان صاحب نے 70 کی دہائی میں پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کر یہ اس پر ایک موڑ ثبت کر دی کہ کشمیریوں کا جو الحاق ہے یا کشمیریوں کی جو وابستگی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیے گئے ملک کے ساتھ اس کی وابستگی ہے۔
تو یہ سلسلہ کوئی آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں تو 1932 سے شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو 13 جولائی 1931 کو جب عبد القدیر نامی جو نوجوان تھا جس کا پتھر مسجد والا واقعہ، جس کا تعلق دھیر سے تھا، تو وہ ایک پاکستانی بھائی تھا جو اس کی حمایت میں ہمارے 22 مسلمان مانگے، اور ایک اذان پہ انہوں نے اپنی 22 جانیں جو ہیں وہ اپنی دی. تو یہ سلسلہ تب سے اور آج تک جاری ہے، اور الحمدللہ جب بھی پاکستان میں کوئی شورش برپا ہوئی ہے یا کہیں کوئی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے تو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے ہمیشہ آگے بڑھ کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگایا، ریلیز نکالی، اور ابھی بھی جو جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کی جو ریلی نکالی گئی، تو یہ نیلم میں، بلکہ اس سے پہلے ایک بڑا ایونٹ مظفر آباد ڈوی میں ہوا تھا کشمیر بنے گا پاکستان ورکرز کنونشن کے نام سے، جو کہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید مظفر آباد ڈوین کے اندر مسلم کانفرنس سے بالکل کلین سویپ ہو گئی ہے، لیکن جب وہ کنونشن حال ہی میں جو 19 جنوری کو ہوا تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم کانفرنس الحمدللہ جو کشمیر اور پاکستان کے درمیان رشتے اور تعلقات کو مضبوط کرانے کی ایک مضبوط کڑی ہے، اور علاقے پاکستان پہ پہرا دینے کی جو وارث ہے تو وہ واحد سواد اعظم جماعت ہے، تو وہ موجود ہے. اور اسی سلسلے کو پھر چیئرمین یوتھ کی قیادت میں نیلم میں جو ہماری کشمیر بنے گا پاکستان ریلی گئی، تو یہ ایک گریٹ میسیج تھا اس پار مقبوضہ کشمیر، چونکہ یہ ساتھ ساتھ تھا جو ریلی آپ کی گزری ہے، ٹھوال جو کنٹرول لائن وہاں کا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے، اس کے بعد کیرن کا علاقہ ہے، تو ظاہر ان لوگوں نے دیکھا وہاں پر کھڑے ہوئے آپ نے خطاب وغیرہ کیا، تو کنٹرول لائن کی دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے وہاں دیکھا ہوگا، ان کے کیا تاثرات ہوئے ہوں گے؟ جی بہت دیکھیں کہ یہ ایک تو میسیج ہے، اور یہ ان کے ساتھ ایک اظہاری یکجہتی ہے، اور ان کو ایک یقین دہانی ہے کہ آپ کی پشت پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کھڑی ہے، پاکستان کھڑا ہے، آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں. تو وہ جگہ جگہ جہاں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، ہاتھ ہلا کر نعرے لگا کر قافلوں کو استقبال کر رہے تھے، باقاعدہ ہاتھ ہلا رہے تھے، تو یہ ایک گریٹ میسیج بھی تھا اور ایک اچھا جسٹر گیا ہے پاک کے مسلمانوں کے پھر. یعنی مسلم کانفرنس جو ہے علاقے پاکستان جو نعرہ کشمیر بننے کا پاکستان اس کی یعنی خالق ہے، تو پاکستان کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی آزاد کشمیر میں بھی شاخیں تمام کی موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسلم کانفرنس کو کمزور کرنے میں پاکستان کی کن کن جماعتوں اور کن کن شخصیات نے اپنا حصہ ڈالا؟ راجہ صاحب، جہاں تک پاکستان کی جماعتوں کی بات ہے، پاکستان کی تمام قیادت، تمام قائدین ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پاکستان کے تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کے درمیان کوئی تخصیص کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جہاں تک نقصان پہنچانے کی آپ نے بات کی، تو یہ صرف نقصان پہنچانا، یہ مسلم کانفرنس کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، بلکہ یہ اس پالیسی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی تھی، جو 1940 میں جب انہوں نے سری نگر میں ایک بڑے اجتماع سے 60-70-80 ہزار لوگوں کا مجمع، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، جس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری انڈیا میں جو ہے تو مسلم لیگ قائم ہوگی اس تمام ریاستوں میں، لیکن ریاست جموں و کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ کی نمائندہ جماعت ہوگی، اور وہ اہل پاکستان کی نمائندگی کرے گی. تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، اس پالیسی کو لے کے ہمارے جو سیاستدان ہیں، قائدین، وہ لے کے چلتے رہے، 2010 تک تقریباً چلتا رہا. اور دیکھیں جب شملہ معاہدہ ہوا تو جب بھٹو صاحب شملہ معاہدے کے بعد واپس آئے تو معروف ذرائع کے مطابق جو لوگوں سے سنا ہے، معروف ذرائع سے سنا ہے جو کہ بھٹو صاحب اور گاندھی کے درمیان باقاعدہ مذاکرات ہوئے، سائیڈ لائنز پہ ان کے مذاکرات ہوئے، جس میں غیر تحریری شکل میں یہ بات طے ہوئی کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر غیر ریاستی جماعتیں لے کے آئیں، اور یہاں آزاد کشمیر کے اندر جو ہے تو وہ غیر ریاستی جماعتیں لائیں گے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فوراً ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا معاملہ ہے، اس سے نہ صرف مسلم کانفرنس کو توڑا گیا بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی مسلم کانفرنس کو توڑ کے رکھی گئی، جس میں دیکھیں آپ ممتاز راٹھور صاحب ہیں، وہ مسلم کانفرنس سے منتخب ہوئے تھے، اور
پیر علی جان شاہ صاحب تھے، وہ مسلم کانفرنس سے تھے. تو یہ سلسلہ بھٹو صاحب نے شروع کیا شملہ معاہدے کے بعد. پھر اس کے بعد آگے جائیں تو جنرل ضیاء الحق صاحب کا جب مارشل لا تھا تو اس وقت بھی آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس کے نام پر ایک جماعت قائم کی گئی جس میں غازی حمید صاحب کو صدر بنایا گیا. اور جب انہوں نے پہلی پیپلز کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی اور یہ خطاب کیا کہ سردار محمد عبدالقیوم خان اور سردار اسکندر ایاد خان صاحب کی بنیادی رکنیت کو معطل کیا جاتا ہے. اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کچھ عرصے بعد تو سمجھ گئے اور انہوں نے بلکہ کوٹلی کے دورے پر انہوں نے یہ کیٹاگریکلی کہا کہ میں اگر آزاد کشمیر کے اندر کسی سیاسی جماعت کو مانتا ہوں تو وہ مسلم کانفرنس ہے، میں اگر کسی کو سیاسی لیڈر مانتا ہوں تو وہ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ہے، اور اگر میں ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کروں گا تو وہ مسلم کانفرنس ہوگی، اور مجاہد اول میرے پیر و مرشد ہیں. تو یہ پیار محبت یا عقیدت کا اظہار ٹھیک ہے، اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن تب تک مسلم کانفرنس کو خاصا نقصان پہنچ چکا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں نواز لیگ کا قیام، نواز لیگ کے قیام سے جو باقی جو رئیسیں تھی وہ کثر پوری ہوئی. اس میں آگے آئیں تو آپ عمران خان صاحب یہ جماعت پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں لانچ کیا گیا. تو ان دو جماعتوں میں اگر دیکھیں، مسلم لیگ نواز میں دیکھیں تو بھی آپ کو مسلم کانفرنس کے لوگ نظر آئیں گے، آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو زیادہ تعداد جو ہے وہ جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے کارکنان کی نظر آئے گی. تو ہمیں کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک سوال کیا تو تاریخ کا ریکارڈ درست کرنے کے لیے یہ میں نے ان تمام باتوں کا تذکرہ کیا ہے. اب مسلم کانفرنس کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، یعنی اس وقت تو نیلم میں جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں عابد اندلی بھٹو ہیں، یعنی ان کو مسلم کانفرنس میں شامل ہونے سے پہلے وہ مسلم لیگ نون سے ان کی وابستگی تھی. یعنی اس وقت نیلم میں جو ہے مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب وہ اس کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے امیدوار ہیں. تو ان کو چھوڑ کے یہ ان کو یعنی مسلم کانفرنس کو جوائن ہونا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کا، تو کیا وہ اب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے میں ارادہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عابد افضل بٹ صاحب المعروف عابد اندلی بٹ صاحب وہ ایک باصلاحیت نوجوان ہیں، ایک وین والے نوجوان ہیں، اور ان کے جو والد افضل بٹ صاحب مرحوم تھے وہ مجاہد اول کے زندگی بھر کے بڑے قریبی ساتھی تھے. ان کا پورا خاندان مجاہد اول کا ساتھی تھا. سردار عتیق احمد خان صدر مسلم کانفرنس کے ساتھی رہے ہمیشہ. تو ماضی قریب میں کچھ سیاسی اتار چڑھاؤ آئے، کمی بیشی ہوئی، لیکن چونکہ عابد افضل بٹ صاحب انہوں نے دوبارہ بھی جوائن کیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند بھی ہے. اور وہ چونکہ پڑھے لکھے باشعور اور ایک نظریاتی وابستگی رکھنے والے نوجوان ہیں تو ان کی جماعت میں شمولیت انتہائی خوش آئند ہے. جہاں تک ان کے الیکشن لڑنے کی بات ہے تو جو میری اپنی ذاتی آپ کہہ سکتے ہیں رائے ہے، اور میری جو کبھی یقین ہے مجھے کہ اگر ان کو ٹکٹ دیا جائے، چونکہ ٹکٹ دینا صدر مسلم کانفرنس اور پارلیمانی بورڈ کا کام ہے تو یہ فیصلہ وہ کریں گے. لیکن جو میری خواہش ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر عابد افضل بٹ صاحب کو یہ ٹکٹ دیا گیا تو وہ بھرپور طریقے سے الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. اور وہاں کی جو مسلم کانفرنس کے نیلم کے اندر بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی صدر مسلم کانفرنس کے جو مذاکرات مشاورتی عمل جاری ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو ٹکٹ بھی ملے گا اور وہ ہمارے متوقع امیدوار بھی ہوں گے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے نیلم سے وہ لڑیں گے اور بہتر طریقے سے سامنے آئیں گے انشاءاللہ. مسلم لیگ نون کے جو پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب وہ یعنی اپر نیلم LA 25 سے جو الیکشن لڑتے جیتے بھی ہیں اور LA 26 میں امیدوار ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ غلام قادر صاحب کو ہرانے کے لیے لانچ کیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. شاہ غلام قادر صاحب ایک سیاسی قد کاٹ رکھنے والی شخصیت ہیں اور ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، اس لیے کہ وہ صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں
وہاں اسپیکر قومی اسمبلی بھی آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ. تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہاں ایک سنجیدہ کوشش ضرور کی گئی کہ مسلم لیگ نواز کے درمیان اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے درمیان انتخابی اتحاد کی فضا قائم کی جائے, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ مسلم کانفرنس بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نواز کی سپورٹ کرے. جہاں جہاں جائز پوزیشنز بنتی ہیں جو مسلم کانفرنس کی, وہاں سے وہ مسلم کانفرنس اپنی کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے, اور جہاں پہ ہم لوگ مسلم لیگ نواز کی کے ساتھ اتحاد ہو یا جو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ بھی کرے. لیکن شومی قسمت کے ایسا یہ میچور نہیں ہو سکی یہ چیز, چونکہ پاکستان مسلم لیگ جو نواز ہے بالخصوص آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے ان کو شاید یہ ناگوار گزرا ہے, اور نہ صرف قیادت کو بلکہ جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کو بھی شاید یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اتحاد ہو. تو مخالفت کوئی نہیں ہے, چونکہ ہم مسلم کانفرنس کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں اور نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں, عقیدے کے لیے کام کر رہے ہیں, اور ہم لوگ محنت اس وجہ سے کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر, نہ صرف نیلم کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے تو یہ انتخابی ایکٹیویٹیز جو شروع کی گئی ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان کی ریلیز شروع کی گئی ہیں جس کی جو سردار عتیق احمد خان صاحب خود اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, اور چیئرمین یوتھ سردار عثمان علی خان صاحب پورے کریا گاؤں یہ ریلیز نکال رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. ہم لوگ خود جا رہے ہیں, میڈم سیکرٹری جنرل جا رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا ایک ہی ٹائٹل ہے کشمیر بنے گا پاکستان. اچھا, جو مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کے درمیان اتحاد کی بات چل رہی تھی, تو کیا میاں نواز شریف صاحب ایگری تھے کہ دونوں جماعتیں مل کر آزاد کشمیر میں الیکشن لڑیں؟ جو ہمارے جو ذرائع ہیں تو وہ یہی ہے, ہماری شنین میں یہی آیا کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے, لیکن آزاد کشمیر کی قیادت نہیں ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کا. ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا, مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا ضامن ہے. آزاد کشمیر کے اندر سیاسی استحکام ہونے کی صورت میں آزاد کشمیر کی ایک مضبوط اور مستحکم گورنمنٹ ہی تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ کا کردار ادا کر سکتی ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم لوگوں کی آواز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور تحریک آزادی کشمیر کو منقطع اندام تک پہنچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. پروگرام سے اپنے میزبان راجہ افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.